کل میں ایک اہل حدیث عالم تھے, نام لے کوئی اہل حدیث, تو ان کو اپنی فہرست میں نہیں داخل کرتے. مولانا اسحاق صاحب نہیں ہے, مولانا اسحاق صاحب ایک بوڑھے سے عالم تھے جو اس معنی میں اہل حدیث کے وہ کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے میں بس قرآن و سنت کو مانتا ہوں, جو بات قرآن و سنت میں ہوگی میں اس پہ فیصلہ کروں گا. مولانا اسحاق صاحب جن کی میں نے بات کی, میں ان کا احترام کرتا ہوں, بزرگ تھے, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. مجھے تو ان کے احترام کے لیے اتنا کافی ہے کہ بوڑھے آدمی تھے, اسلام میں بوڑھوں کا بڑا احترام ہے. میں ان کے خلاف کبھی میں نے اس طرح طنز نہیں کیا کبھی, لیکن ان کے نظریات ٹھیک نہیں تھے. اپنی رائے کو وہ ایسے پیش کرتے تھے جیسے یہی قرآن و سنت, بڑے بڑے ائمہ کا انکار کر دیتے تھے, وہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اچھا, ان کا دعویٰ یہ تھا میں کسی کی تقلید نہیں کرتا, میں صرف قرآن و سنت مانتا ہوں. ان کا کلپ میرے نظر سے گزرا چند دن پہلے, ان سے کسی نے پوچھا کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے, عورت سمٹ کی نماز پڑھے گی مردوں کی طرح, انہوں نے کہا سمٹ کی نماز پڑھے گی. اب یہ جواب مجھے ان سے توقع نہیں تھی, اس لیے کہ وہ جو ہمارے سلفی حضرات ہیں وہ تو یہ بات نہیں کرتے. پھر انہوں نے مثالیں دینا شروع کر دی, اس پر تو پوری امت کا اجماع رہا ہے کہ عورت کیسے نماز پڑھتی ہے, سمٹ کے پڑھتی ہے. پھر انہوں نے اہل حدیثوں پہ طنز کرنا شروع کر دیا کہ اہل حدیث بھی پہلے اسی کے قائل تھے کہ عورت سمٹ کے, کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے اپنے فتویٰ نکالا ہے. ان کا کلپ مجھے کہیں ملا نا تو میں شیئر کروں گا اس کو, میرے تو نظر سے گزرا, پھر وہ گزر گیا. اب وہ بھی کسی کی تقلید نہیں کرتے, وہ کیا کہہ رہے ہیں عورت کیسے نماز پڑھے گی, سمٹ کے نماز پڑھے گی. مولانا اسحاق صاحب جو تھے نا, ان سے کسی نے پوچھا یہ طلاق کا مسئلہ آ گیا نا, تو کسی خاتون نے پوچھا 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی عبداللہ بن عباس وہ کہہ رہے ہیں 3 ایک ہوتی ہے, بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھیں, اور حضرت اکرمہ سے منقول ہے. اتنے بڑے بڑے اسلاف کیا غلط بات کریں گے, اتنے بڑے بڑے اسلاف کہہ رہے ہیں کہ 3 کتنی ہوتی ہیں, 1 ہوتی ہے, اتنے بڑے بڑے اسلاف. تو یہ تو مسلک پرستوں کے, پھر انہوں نے طنز کرنا شروع کر دیا ہم لوگوں پہ نا کہ یہ ایسے ویسے, اتنی نبی کی قول آ گیا, وہ تو حضرت عمر نے طلاق کی روک تھام کے لیے قانون بنا دیا تھا تو 3 کو 3 کر دیا تھا, ورنہ اتنے بڑے بڑے لوگ. نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے کہ یہ ہیں قرآن و سنت کے متبعین, یہ ہیں اصل, اور پھر ہم لوگ کو برا بلا کہا ہے کہ آج کل کے مولوی اپنی دکانیں منجن بیچ رہے ہیں. میں نے کہا یار کتنی بڑی جہالت ہے لوگوں کی کہ جو شخص یوٹیوب پہ جو بھی دعویٰ کر لے, لوگ اس کی دعوے کی تحقیق نہیں کرتے کہ حضرت صحیح کہہ بھی رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے. یہ جو انہوں نے ان ائمہ کی طرف منسوب کر دیا, یہ نسبت بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. فرض کر لو حضرت اکرمہ نے یہ کہا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, فرض کر لو عبداللہ بن عباس نے کہا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا اور یہ آج کے مولوی کہہ رہے ہیں 3 ہوتی ہیں. تو میں حضرت آپ سے سوال کروں گا, عبداللہ بن مسعود سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کتنی ہوگی, 3 ہوگی. حضرت عمر سے پوچھو 3 کتنی ہوگی, 3 ہوگی. حضرت علی سے پوچھو 3 کتنی ہے, 3 ہے. حضرت عثمان سے پوچھو 3 کتنی ہوتی ہیں. ایک ہی وقت کی بات کر رہا ہوں میں, سارے حدیث کی کتابوں میں ان کے فتویٰ موجود ہے. ابو ہریرہ سے پوچھو 3 کتنی ہوتی ہیں. میں نے اپنی کتاب میں درجنوں صحابہ کے اقوال اور ان کے فتوے نقل کیے ہیں, سب نے اکٹھی 3 کو کتنی کہا ہے, 3 ہوتی ہیں. بخاری کی حدیث ہے نبی کی مجلس میں اکٹھی 3 طلاقیں دی گئی ہیں, نبی نے ان کو 3 قرار دیا ہے نبی کی مجلس میں موجودگی میں. تو ایسے اسٹائل میں تو میں بھی کلپ بنا کے ڈال سکتا ہوں. تو آپ کو یہ اتنے بڑے لوگ سمجھ میں نہیں آ رہے اور 2 صحابہ سمجھ میں آ رہے ہیں, عبداللہ بن عباس اور اکرمہ, حالانکہ انہوں نے بھی نہیں کہا ہے کہ 3 کتنی ہوتی ہیں, 1 ہوتی ہے. انہوں نے بھی نہیں کہا ہے, ان کی طرف نسبت بھی آپ نے غلط کر دی ہے. عبداللہ بن عباس سے بے غبار سند کے ساتھ, بالکل صحیح سند کے ساتھ, بے غبار فتویٰ ابو داؤد میں موجود ہے, جس کی سند بخاری مسلم کی شرط پر ہے کہ ان کی مجلس میں ایک شخص 3 طلاقیں دے کے آیا. آپ نے فرمایا تم حماقت کا ارتکاب کرتے ہو اور پھر میرے پاس آ کے چیختے ہو کہ گویا میں حلال کروں گا. فرمایا تو حماقت کا مرتکب ہوا ہے, تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی, حرام ہو گئی تجھ پہ. اور پھر قرآن کی آیت دلیل میں پڑھی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے, جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے. تو میں مجھے مولانا اسحاق صاحب پہ تعجب نہیں ہے, مجھے آج کے لوگوں پہ تعجب ہے کہ تم ابو حنیفہ, شافعی, احمد بن حنبل اور امام مالک جیسے لوگوں کو جب چھوڑو گے نا میرے بھائی, تو قرآن و سنت کے نام پہ تمہارے سامنے ٹھیک ٹھاک طریقے سے منجن بیچا جائے گا اور تمہیں ٹوپیاں کرائی جائیں گی. تمہیں کیا پتا عبداللہ بن عباس نے سچی مچی میں کیا کہا ہے, وہ ہم سے پوچھو گے تو پتا چلے گا نا, لیکن پوچھتے بھی نہیں ہے. میرا جب کوئی کلپ آتا ہے تو کتنے لوگوں نے کمنٹس کیا ہوتا ہے یہ تو حنفی ہے, یہ تو حنفیت کا منجن بیچے گا. اور بھائی جان ہم حنفیت کا منجن نہیں بیچتے, ہم تو امام شافعی کو بھی ٹھیک کہتے ہیں, امام مالک کو بھی ٹھیک کہتے ہیں. اگر ہم منجن بیچنے والے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں صرف ہم ہی ٹھیک ہے باقی سب جہنم میں جائیں گے. منجن وہ لوگ بیچ رہے ہیں جو کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں باقی سارے کیا ہے, غلط ہے, اور آپ کو مجتہدین سے ہٹا رہے ہیں. میرے ساتھ کسی نے کوئی اختلافی مسئلہ پوچھا تو میں نے اس کو مسئلہ بتایا کہ فلاں مفتی صاحب تو کچھ اور بتاتے ہیں. میں نے کہا وہ تو آپ ان پر عمل کر لیں. کہہ رہے نہیں پھر صحیح کون ہے ان میں. میں نے کہا مجھے تو میں ہی صحیح لگ رہا ہوں, کیونکہ اگر میں ان کو صحیح سمجھ رہا ہوتا تو میں بھی وہی رائے کر رہا ہوتا. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, تو بھی تو میں نے یہ رائے پیش کی ہے. کہہ رہے نہیں جب آپ صحیح ہیں تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کی رائے پر عمل کریں. میں نے کہا اس لیے کہ آپ کے لیے آپ پر شرعاً اتنا ہی واجب ہے کہ آپ جس پر اعتماد ہو, جس کی رائے آپ کو لگے کہ یہ زیادہ ماہر مفتی ہے, تو آپ اس کی رائے پر عمل کر لیں. تو آپ کو جب یہ لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ ماہر مفتی ہیں تو آپ ان کی رائے پر عمل کر لیں. کہنے جب وہ غلط ہے اور آپ صحیح ہیں تو پھر آپ مجھے یوں کہہ رہے ہیں ان کی رائے پر عمل کریں. میں نے کہا چلو پھر میری رائے پر عمل کر لیں جب آپ کو میں صحیح لگ رہا ہوں. کہنے نہیں مجھے تو نہیں لگ رہا, میں تو آپ پوچھ رہا ہوں. تو فضول اس کا قیامت تک کوئی جواب. او بھائی میں میرے لیے صحیح ہوں نا, تیرے لیے تو دونوں صحیح ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو مجھے بھی مفتی سمجھ رہا ہے, اس کو بھی سمجھ رہا ہے. تو اگر فساد ڈالنا چاہو نا معاشرے میں, ایک ہی بات پہ جنگیں تلواریں چل سکتی ہیں. حل کرنا چاہو تو 2 منٹ میں حل ہو سکتا ہے مسئلہ. تو میں نے کہا آپ کو اگر ان پر اعتماد ہے تو آپ ان کی رائے پر عمل کریں, آپ جنت میں انشاءاللہ چلے جائیں گے. تکافل کے بارے میں یہی ہے نا, ہماری رائے یہ کہ ہم تکافل کو نہیں جائز سمجھتے, لیکن دوسری طرف حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے اتنے بڑے علامے ہیں وہ جائز سمجھتے ہیں. تو اب عوام ہم سے جب پوچھتی ہے تو ہم سے یہی مسئلہ ہم کہتے ہیں بھائی, ہم سے جب پوچھتی ہے تکافل جائز نہیں, تو کہتے ہیں دارالعلوم والے تو جائز کہتے ہیں. تو میں ہم سے یہی کہتا ہوں بھائی آپ کو وہ بڑے لوگ ہیں ان پر آپ کو اعتماد ہے تو آپ بالکل عمل کریں اس رائے پر. لیکن آپ کیوں نہیں مانتے؟ اور بھائی ہم جس وجہ سے نہیں مانتے, ہماری رائے میں ہم جیسے ناقص لوگ دارالعلوم والوں کو نہیں سمجھا سکے تو آپ کو کہاں سے سمجھا سکتے ہیں. اور جب آپ ان سے پوچھو گے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم جامع رشید کو قائل نہیں کر سکے تو تمہیں کہاں سے قائل کریں گے. تو اس کا مطلب یہ اختلافی ہو گیا, بس یہ بہت مشکل ہے اس کو حل کرنا. تو جو عامی آدمی جس رائے پر عمل کرے قیامت میں بخشا جائے گا بس, کیونکہ عبودیت ہے نا.
عبودیت کا مطلب اصل تو یہ جائز ناجائز کی بحث اصل ہے ہی نہیں، اصل تو یہ کہ اللہ کی غلامی ہے، تو جو جس طرح سے اللہ کی غلامی کر رہا ہے بس اسی پہ بخشا جائے گا۔ دو متضاد چیزیں بھی ایک وقت میں، مقصد اللہ کی غلامی ہے تو بس صحابہ نے نہیں عصر کی نماز قضا کر دی تھی اور ایک جماعت نے پڑھی تھی، دو متضاد رائے تھی نا، لیکن دونوں کا مقصد اللہ کی غلامی، تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تو ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی طارق مسعود صاحب ایک اچھے عالم دین ہیں، حنفیت کو بڑے مد و شد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تو ہم حنفیت کے خلاف نہیں ہیں۔ الحمدللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، علماء دیوبند جو ہیں وہ سر کے تاج ہیں، اور مولانا اسحاق صاحب کے بھی سر کے تاج تھے۔ بات صرف مفتی صاحب کو یہ سمجھانی ہے کہ جب تو آیا مفتی تقی عثمانی کے ساتھ اختلاف کی بات، اور انہوں نے کہا کہ مفتی تقی عثمانی ہمارے خلاف تکافل کے بارے میں فتویٰ دیتے، تم ان کے خلاف، تو تم کہتے ہو کہ نہیں یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ عالموں کی تحقیقیں ہیں۔ جب آئی اپنے مولانا اسحاق مرحوم کی بات جو فلقے سے بالا ترتا ہے، وہ لوگوں کو کہتے ہیں یہ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، یہ حنفیت کے منجن کو بیچنے سے روکتے ہیں ہمیں، یعنی جب آئے اپنے عالم کی بات تو اپنے فرقے کے توب کرو بڑی عزت و احترام کے ساتھ، بتاؤ کہ دلائل میں فرق ہوتا ہے۔ جب آئے مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ غیر مقلد کے بارے میں، تب اس کے بارے میں کہو دیکھو یہ گمراہ کرتے ہیں آپ کو۔ بھی انہوں نے تو جو بھی بات کی موقف طلاق کا اپنایا، امت کے اندر ایک موقف یہ بھی چلا آ رہا ہے، تو انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ایک طرف حنفی یہ کہتے ہیں، دوسری طرف میں یہ بات کہتا ہوں کہ امت میں یہ بھی ایک موقف ہے، اور بیان کرنے کا خاص انداز ہوا۔ آپ نے سمجھ لیا کہ آپ کے موقف کو وہ سرے سے کہتے ہی نہیں، آپ اگر چلانا چاہتے تو چلاتے رہیں، اپنی تحقیق کے مطابق وہ آپ کے موقف کو صحیح نہیں سمجھ۔ یہ تو تھا ایک پیرایا جس میں آپ بات کر سکتے تھے۔ اب آپ نے وہی تفرقہ ڈالا جو تفرقہ آپ لوگوں کی ذہنیت ہے۔ جب مولانا اسحاق صاحب نے کہا کہ عورت کی نماز حنفیوں کی طرح پڑھی جائے گی سمٹ کر، آپ نے کی تعریف۔ طلاق کا مسئلے پر آگے آپ گئے بھڑک، آپ نے کہا مجھے ان سے توقع نہیں تھی کہ وہ عورتوں والے مسئلے کے بارے میں کہیں گے اور غیر مقلدوں کے اوپر تنقید کریں گے۔ تو میری صرف آپ سے مسئلوں کے بارے میں کوئی گزارش نہیں ہے، کوئی میری بات جا کے بتائے ہمارے سجنا کو، ہیں بجائے بتیاں وہ بھائی آپ کو کوئی سمجھائے جا کر کے کہ حضرت اعلیٰ آپ جو جس طرح کا اپنے مفتی تقی عثمانی سے اختلاف رکھتے ہیں، ایسا ہی مولانا کے بارے میں کہ بھئی ایک بات ان کی بھی ہے، گنجائش ہے، اور سلف صالحین کا موقف ہے، استدلال کرتے ہیں۔ جس آپ نے جو پڑھی ہے ابو داؤد شریف، اسی کے اندر ہی سارا کچھ ہے، اس پہ بحث کرو تو ایک لمبا کام چل پڑے گا کہ جو مسئلہ، لیکن ادب تو کرنا چاہیے نا۔ ان کو گمراہ، اپنا مفتی تقی عثمانی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے دکھایا کہ 20 جگہ آپ کی اتنے تضاد ہیں، آپ ہیں عادی مولانا علی مرزا کے رد کرنے کے، ٹھیک ہے نا، اور وہ ہے آپ کا رد کرنے کے، ٹھیک ہے نا۔ پڑا دل جلوں سے تجھے ابھی کام نہیں، جلا کر راکھ نہ کر دوں داغ نام نہیں، آپ ہیں اس طرف کو چلے گئے۔ تو چھوڑیں یہ بات کس طرح کی امت میں تفرقہ ہے، ہمارا موقف یہی ہے کہ ایک نہیں 20 موقف بھی ہوں جس سے اسلام کے کلمہ جو ہے شہادتین کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی وحدانیت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت، اس کے بعد اگر کوئی آدمی اختلاف کرتا ہے تو اس اختلاف کی کوئی گنجائش ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، دلائل کا اوپر نیچے راجے مرجوع ناسخ منسوخ کی بحثیں چل سکتی ہیں، لیکن ادب پیدا کریں۔ اگر آپ امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں امام شافعی کی رائے کو اچھا سمجھتے ہیں تو وہ تو بالکل آپ کے الٹ ہیں، تو آپ کو مولانا اسحاق صاحب کیوں برے لگنے لگے کہ جب ایک سنا اور دوسرا؟ آپ کو صرف اس لیے برا لگا کہ ہماری حنفیت کے مسئلے کا جو چلن چل رہا ہے نا، اس کے اندر اس نے انٹرپٹ کیوں کیا، یہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے۔ یہ تکلیف بجا ہے آپ کو اس لیے ہوئی ہے کہ آپ جو ہے نا دوہرے معیار بناتے، یہ ہونی چاہیے تھی اور یہ ہوتی رہنی ہے آپ کو، لیکن آپ کی تضاد بیانی کے لیے دونوں کلپ میں آپ کو ہدیہ تن تحفہ حنفیت بھیج رہا ہوں، اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیں۔ بھی عدل کرنا چاہیے چاہے رشتہ داری ہی کیوں نہ ہو، قرآن نے یہ بتایا۔ ہم مفتی تقی عثمانی کا ادب کرتے ہیں، مفتی شفیع صاحب کی معارف الحدیث مولانا اس کا درس دیتے تھے، حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مولانا اسحاق صاحب نے کہا تھا کہ اگر ان کی تفسیر کاشف تم نے نہیں پڑھی تو تم نے کچھ بھی نہیں پڑھا، تو میں نے پھر یہ تفسیر اسپیشل خریدی، اس وقت 2005 میں دوبارہ اس کا مطالعہ کیا، اس پہ دعائیں انہوں نے مجھ کو لکھ کر بھیجی، اور میں نے جامعہ امدادیہ والے مفتی زاہد صاحب کو تصویریں کھینچ کر بھیجی۔ مولانا کی جو حضرت تھانوی کی کتابوں پہ جو چیزیں نشان لگے ہیں، مصنوی، یہ مصنوی پڑھی ہے کلید مصنوی، یہ میں نے پہلی دفعہ مولانا کو 24 جلدوں میں ڈھونڈ کر دی تھی، انہوں نے صرف 2 ہی پڑھی تھی، کہتے باقی مل نہیں رہی۔ میں نے کہا استاد جی کچھ کتاب پہنچنی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد پہنچنے کے بعد وہ ہمارے پاس ہی آنا علم سارا،
وہ تو کسی اور کے پاس جانا نہیں. ٹھیک ہے, تو بڑی ادب سے آپ سے یہ گزارش ہے, مولانا کا اتنا ہی ادب کریں جتنا کہ مفتی تقی عثمانی کا. وہ فتنہ نہیں ہے, وہ دلائل دیتے ہیں, آپ کو ان دلائل کو غور کرنا چاہیے اور ٹھنڈے رہ کر آپ کو اس بات کا جواب دینا چاہیے. اتنا کلپ کاٹ کے ساتھ لگا کے ہدیہ تن تحفہ تم ادھر بھیج دیں. اچھا